ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کیا ہے کہ ہست دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات، کہ اگر امت مسلمہ عزت آبرو کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دین مصطفیٰ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ حضرات نے مجھے یہاں بلا کر دعوت دے کر اور مدعو کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق دین کا جو مطالعہ کیا، پڑھا پڑھایا، تو وہ یہی ہے کہ جو دین رسول اللہ میں دے کر گئے اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، اس پر کبھی رات نہیں آئے گی، یہ حضور نے خود فرما دیا، اور اس میں کوئی بندہ تبدیلی بھی نہیں کر سکے گا۔ اس پر لمبی ایک دوسری بات ہے، اور یہ بھی میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی حضور نے کسی کا تذکرہ دین کے حوالے کے بغیر نہیں کیا، جس بندے کا بھی حوالہ دیا دین کے حوالے سے بات کی۔ یہ بھی آپ کا فرمان سیاستہ میں موجود ہے۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں ہر معاملے میں دین کو آگے رکھا، دین کی بات کو اہمیت دی، بلکہ ہے ہی اہمیت والی بات۔ اب چونکہ دین کے دشمن اس وقت بھی موجود تھے جنہوں نے 4 مرتبہ تو یہودیوں نے حضور کو شہید کرنے کی مدینہ منورہ میں کوشش کی، حضور کی ظاہری حیات 4 مرتبہ یہودیوں نے کوشش کی، پھر اس کے بعد 70 مرتبہ میدان احد میں تلوار سے حضور پر حملہ کیا گیا، اور میدان احد میں حضور کے سامنے والے چاروں دندان کو پتھر مارنے کے بعد نقصان ہوا۔ تو اس دین کے لیے اقبال کہتا ہے کہ لرزہ مستو شرم چو روز شمار، پرصدت ابروئے روزگار، حرف حق حضرت ما بردئی، پس چرا با دیگران سپردئی۔ اقبال کہتا ہے جب میں قیامت کا تصور کرتا ہوں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں، کہ اگر قیامت والے دن حضور نے بلا کر پوچھ لیا کہ جس دین کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، بتاؤ تم نے اس دین کے لیے کیا کیا۔ پھر یہ سیاست اور مذہب جدا جدا، یہ بھی ایک سازش ہے۔ اسی آپ حضرات حج پر عمرے پر جاتے ہیں، وہاں استون وفود موجود ہے کہ جہاں حضور مسجد میں بیٹھ کر وفود سے ملاقات کرتے تھے۔ پھر حضور نے خود سیاست فرمائی ہے اور حضور نے حکومت بھی چلائی ہے۔ 10 سال میرے آقا و مولا نے خود حکومت کی ہے، پھر صدیق اکبر نے کی ہے، وہاں بھی وہ حضور کے اپنے خطبے موجود ہیں۔ میں اگر خطبہ حجۃ الوداع پڑھوں وہ مجھے یاد ہے سارا زبانی، وہ چونکہ اب ٹائم نہیں ہے، اس میں گھر سے لے کر بین الاقوامی مسائل تک سب ذکر موجود ہے۔ ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا منشور کیا ہے، ان کا دستور کیا ہے، حضور کا اپنا ذاتی خطبہ موجود ہے، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ لیکن اقبال کہتا ہے سنو تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ ادھر سے کوئی ایک جملہ آ جائے تو وہ تو لوگوں کی حرز جان بن جاتا ہے کہ وہ اس نے یہ بات کی ہے، اور حضور کے پورے پورے خطبے بھی ساری زندگی مسلمان میدان میں نہ لائے۔ اور 55 چیزیں جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر کعبہ شریف کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر حضور نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ 55 ہیں، وہ بھی کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہے۔
بس ایک ہی بات ہے پوری قوم کے سامنے جو بات کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک مائی تھی جو حضور پر کوڑا پھینکتی تھی، لے دے کے نے ساری داستان سے یاد ہے اتنا کہ عالمگیر ظالم تھا، ستم گر تھا، ہندو کش تھا۔ بس پوری آپ کی یعنی 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد جو مبارک زندگی ہے اس میں وہ مائی کا کوڑا ان کو یاد ہے۔ اور وہ باقی اسلام جس نے بھی جی یہ کوئی اخلاق ہے، بھائی اخلاق تو وہ ہے جو حضور بتا گئے، جو حضور نے 23 سالہ زندگی گزاری ہے اس میں صرف ایک مائی کے کوڑے والی بات ہے۔ تو چونکہ ہمارے لوگ سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اقبال نے یہ بات کی ہے ہمارے بارے میں، کہتا ہے گرفتم حضرت ملا ترش رو است نگاہش مغز را نشناست از پوست۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ مولوی بڑا ترش رو ہے، جیسے میرے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے گرفتم حضرت ملا ترش رو است، کہنے لگا میں نے مان لیا کہ مولوی بڑا ترش رو ہوتا ہے، بڑا سخت مزاج ہوتا ہے، اور نگاہش مغز را نشناست از پوست، اس کی نگاہ بھی بیج تک نہیں پہنچی، یہ بھی پوست تک ہی رہا، وہ اوپر ہی رہا۔ بھائی جس طرح وہ اندر ہوتی ہے نا چیز چھپی خرمانی کے، وہ اندر تک نہیں، بس یہ اوپر ہی رہا مولوی بھی۔ لیکن اگر بہی مسلمانی کے دارت، اقبال کہتا ہے وہ مسلمانی جس کا میں اس وقت دعویٰ کر رہا ہوں، مرا در کعبہ میراند حق کے اوست، کہنے لگا یہ مجھے مولوی کعبے سے کانوں سے پکڑ کر نکال دینا، یہ مولوی کا حق بنتا ہے، اگرچہ یہ خود بھی ترش رو ہے، لیکن جیڑی مسلمان رکھتے ہیں نا، یہ مولوی کا حق بنتا ہے کہ کان سے پکڑ کر ان کو نکال دے کہ یہ مسلمانی ہے جو تم کرتے ہو۔ میں پورے کلام کا تو میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں حافظ ہوں، کوئی مجھے ایک شعر بتا دے کہ جس میں اقبال نے کہا ہو کہ یہاں دین نامکمل ہے یا یہاں دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی، یہ کبھی بھی اس کے کسی کلام کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس کو جب آپ مصور پاکستان مانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ وہ اس امت کا بہت بڑا آدمی ہے اور اس امت کی اصلاح اس نے کی ہے، تو ہمیں چھوڑ کر کم از کم اقبال کی تعلیمات کو تو سامنے رکھ کر پاکستان کو چلایا جائے۔ اس نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ جناب اسلام مذہب اور سیاست جو ہے وہ جدا جدا ہے، یہ بات اس نے کبھی بھی نہیں کی۔ اور بالکل جس طرح انہوں نے شعر پڑھا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اور پھر اقبال مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے ایک طویل مکالمہ ہے اقبال کا اپنی کلیات میں، اس میں اقبال کہتا ہے کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئیں خو اور علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ وہ کہنے لگا میں خون کے آنسو روتا ہوں، اقبال کہتا ہے کہ یہ جو موجودہ علم ہے اس سے دین زار و زبوں ہے۔ اب اس کا میں ترجمہ نہیں کرتا زار و زبوں کا، تو کہنے لگا تو میرا پیر ہے، تو بتا کہ جدید علوم سے دین کی بربادی کیوں ہوئی؟ تو اقبال کہتا ہے پھر مجھے مولانا روم نے کہا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود، کہ علم تو وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان کا دل سنورے، تو علم تو اس کو کہتے ہیں جو علم تن پروری کے لیے پڑھا جائے، وہ تو سانپ ہے، وہ بندے کو آج ڈس لے یا کل ڈس۔ پھر اقبال کہتا ہے پھر میں مولانا روم سے میں نے پوچھا کہ پڑھ لی ہیں میں نے علوم شرق و غرب اور روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، کہ تو میرا پیر ہے، تو یہ بتا کہ میں نے جدید بھی پڑھا قدیم بھی پڑھا لیکن میرے اندر کا اضطراب نہیں گیا، سکون نہیں ملا۔ تو اقبال کہتا ہے پھر مولانا روم نے کہا کہ دست ہر نال بیمارت کند سوئے مادر آ کے تیمارت کند، کہ تو ادھر ادھر کے جو علوم پڑھتا رہا یہ تو بیماری کرنا تھا نا تجھے انہوں نے، تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تاکہ ساری تیری بیماریوں کا حل ہو جاتا۔ پھر اقبال کہتا ہے کہ تیری نگاہ میری دل کی کشاد کھول مجھ پر حکم نقطہ حکم جہاد۔ اقبال کہنے لگا کہ میں نے پھر مولانا روم سے پوچھا کہ بتا بندے مارنا یہ کہاں کا بات ہے، قرآن تو جہاد کا حکم دیتا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام کہتا ہے لڑو جہاد کرو قتال کرو، ہمیشہ تو میری رہنمائی کرتا ہے، اس مسئلے میں تو میری رہنمائی کر۔ اقبال کہتا ہے پھر مولانا روم نے مجھے کہا کہ امر حق را ہم بامر حق شکن بر زجاجے دو سنگے دو زن۔ وہ کہنے لگا تیرے پیٹ میں کیا درد ہے کہ تو جہاد کے خلاف باتیں کرتا ہے، جب مالک وہ ہے مخلوق اس کی ہے، تو اس نے خود کہا کہ یہ پتھر اٹھا کر یہ شیشہ توڑ دو، تو بنانے والا وہ ہے شیشے کو، اس نے خود کہا توڑ دو، تیرے پیٹ میں کیا درد ہے، تو کیوں جہاد؟
1000 صفحے پر کتاب لکھی جائے نا جہاد پر، اور اقبال کا یہ جو شعر ہے ایک وہ جہاد کی وضاحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ امر حق را ہم با امر حق شکن، بر زجاج دو سنگ دو زن، کہ پتھر بھی اس کا ہے شیشہ بھی اس کا ہے، کہ ایک بندے کو کہ یہ پتھر اٹھا کر یہ شیشہ توڑ دو، تو کہا کہ وہ خود کہتا ہے شیشہ توڑ دو، تو تیرے پیٹ میں کیا درد ہے، شیشہ اس نے بنایا تو توڑوا وہ رہا ہے، تو تجھے جہاد پر کیا اعتراض ہے؟ پھر آگے اقبال کہتا ہے کہ مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ گھر بیٹھ کر دین پر اعتراض کرتا ہے، دوسرا بندہ میدان میں جا کر وہ جان دے دیتا ہے، ایک بندہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھتا ہی نہیں، ایک بندہ فیض آباد جا کر 12,000 شل کھا لیتا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ بال بازاں را سوئے سلطان برد، بال زاغاں را بگورستان برد۔ اقبال کہتا ہے مجھے مولانا روم نے کہا کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، کوے کے بھی پر ہوتے ہیں، شاہین کے بھی پر ہوتے ہیں، کوے کے پر اسے گندگی پر لے جاتے ہیں، شاہین کے پر اسے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ یہ اقبال نے آگے، اور اقبال پھر کہتا ہے کہ میں نے یہ جو نقطے پر میں آ رہا ہوں نا، تاکہ آپ یہ نہ کہ مولوی نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں، اقبال کہتا ہے پھر میں نے پوچھا کاروبار خسروی یا راہبی، آخر کیا ہے غایت دین نبی؟ کہنے لگا میں نے پھر مولانا روم سے پوچھا تو میرا پیر ہے بتا کاروبار خسروی یا راہبی، کہ حضور کی آمد کا مقصد کاروبار خسروی کہ باریاں لینا، اب تم ملک لوٹ لو پھر ہم لوٹ لیں گے، اب اس نقطے پر قوم کو پھنساؤ پھر ہم اس نقطے پر پھنسا لیں گے، ہم یہ کراچی لوٹ لیں گے تم لاہور لوٹ لینا۔ ہاں جی، یہ ہے دین کا مقصد، یا پھر راہبی یا تسبیحاں لے کر جنگل میں جا کر بیٹھ جانا؟ مجھے بتاؤ آخر کیا ہے غایت دین نبی، کہ حضور کے دین کا مقصد کیا ہے؟ تو اقبال نے جو بات کی ہے اسی کی زبانی میں بیان کر رہا ہوں، اگر میں اپنی طرف سے کرتا تو آپ نے کہنا یہ بڑی انتہا پسندی ہے۔ اقبال کہتا ہے مصلحت در دین ما جنگ و شکو، یہ ہے کہنے لگا دین کی حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ جنگ و شکو، کہ میدان میں کھڑے ہو کر دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ وہ کبھی بدر میں لے جائے پھر بھی نہیں پوچھا جا سکتا، احد میں لے جائے پھر بھی نہیں پوچھا جا سکتا، وہ پیٹ پر پتھر بندھوا کر خندق کھدوائے پھر بھی نہیں پوچھا جا سکتا، وہ اوجریوں سے پانی نکلوا کر سفر میں پلا دے پھر بھی نہیں پوچھا جا سکتا، اس کے کان کاٹ دیے جائیں پھر بھی نہیں پوچھا جا سکتا، اس کے جگر کلیجے نکلوا دیے جائیں پھر بھی نہیں شک۔ ہمارے دین کی مصلحت کیا ہے؟ مصلحت در دین ما جنگ و شکو، کہ دنیا کے اندر اس کا غلبہ دکھانا ہے، دین کا یہ کام ہے، دین ہمارا یہ ہے۔ اور مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، اقبال کہتا ہے میرے پیر نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا میدان میں گئے حضور جنگ، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، دین عیسیٰ یہ ہے کہ وہ غار میں بندہ چلا جائے یا وہ راہبی اختیار کر لے۔ ہمارے آقا و مولا نے جو اپنی امت کو نے یہ حکم دیا، حضور خود جنگوں میں تشریف لے گئے۔ یہ لمبی ایک داستان ہے جس کے اندر اقبال نے دین کا مقصد بیان کیا، اور پورے کلام کے اندر اقبال کم از کم آپ اتنی جو آوازیں اٹھاتے ہیں میڈیا والے، تو ایک بندے کا قصور کیا ہے، وہ مصور پاکستان ہے، اس کے کلام کو کیوں نہیں شامل نصاب کیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ ایک بندہ پاکستان کا تصور پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ اتنا جو ہے وہ ظلم کیوں کیا گیا کہ اس کی چھٹی بھی ختم کی گئی؟ ایک آدمی مصور پاکستان ہے، اس کے مزار کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، جی یہاں سیکورٹی تھریٹ ہے، تو اقبال کی قبر کو کسی نے اٹھا کر لے جانا ہے، سیکورٹی تھریٹ ہے۔ وہ اس لیے نہیں جانے دیتے کہ اقبال کی قبر پر جب بندہ چلا جاتا ہے نا، پھر دیکھتا ہے کہ یہ اقبال ہے، اس نے مصور پاکستان ہے، اس نے پھر امت کو بیدار کیا، اور پھر اس نے امت کو اپنی زبوں حالی جو ہے وہ بتائی، اور پھر امت کو زندہ رہنے کا کیسے حق ہے، وہ ساری باتیں، وہ بچے نوجوان آئیں گے اقبال کو سلوٹ ماریں گے، اقبال کی مشن آگے بڑھے گا۔ ہمارے نوجوان میری تقریریں سن کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو حاضری نہیں دینے دیتے، وہ تو اندر ہی نہیں جانے دیتے۔ میں نے کہا باہر ہی سلوٹ مارا کرو۔ اب یہ صورتحال اقبال کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے، تو پہلے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیں میں نے کوئی اقبال کے علاوہ کسی مولوی کی بات کی ہے؟ میرے سامنے تو وہ اقبال پڑھنا شروع کرے، مجھے سمجھائے اقبال نے جو دین کی تشریح کی ہے اسی کو لے کر پاکستان میں نافذ کر دیا جائے۔ ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہم میدان میں اس لیے آئے، اقبال نے بھی بڑی، اقبال نے کہا کہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے پیر کو کہا کہ اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز، آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ پیر صاحب
اس دیس میں تو دین والوں کو بڑی ذلیل کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے۔ تو اقبال کہنے لگا مجھے میرے پیر نے کہا کہ دوسروں کا کار مردہ روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ اقبال کہنے لگا یہ کمینوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ حالات سے دیکھ کر، حالات کی مجبوریاں دیکھ کر اپنے مشن سے ہٹ جائے۔ یہ کمینے بندے ہوتے ہیں جو حالات کا رونا روتے ہیں۔ کار مرداں روشنی و گرمی است، جو اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں وہ ایک روشنی پھیلاتے ہیں، اور دوسرا کار مرد گرمی است کہ وہ خود بھی اپنے اندر گرمی پیدا کرتے ہیں اور حضور کی امت کو بھی گرمی سکھاتے ہیں۔ اور کمینوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگ حالات کے مطابق لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جی کراچی کے حالات نہیں صحیح، دیکھیں جی یہ دیکھیں لاہور کے حالات نہیں صحیح، بس حالات کرتے کرتے 70 سال گزر گئے۔ اب ہم بھی آپ میدان میں آئے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا، آپ اتنی تو آپ ہمیں داد دیتے نا میڈیا والے کہ 12,000 شیل کھانے کے بعد ہمارا کنٹینر 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، تو آپ نے ہمیں بالکل ہی نظر انداز کیا کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں تھا ختم نبوت پر پہرا دینا۔ اور پھر اب بجائے اس کے کہ آپ ہمیں کہتے کہ بھائی 1953 کی تاریخ میں 10,000 بندے شہید ہوئے ختم نبوت کے لیے، 1.25 بندہ گرفتار ہوا، 3 بندے پھانسی کے پھندے تک پہنچے، اگرچہ انہیں پھانسی نہیں ہوئی لیکن وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نہیں ہٹا۔ تو ہم 8 بندے دے کر 12,000 شیل کھا کے ہم وزیر تو کم از کم ہٹوا کے آئے نا، اور جو باتیں نہیں مانی گئی پھر ہم داتا صاحب بیٹھ کر وہ بھی ہم نے منوا لی ہیں۔ یہ داد تو ہمیں آپ دیتے کہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندہ آپ نے سارے مطالبہ منوا لے، اور بجائے اس کے کہ آپ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے۔ یا تو میں نے کہا میں 1974 جون میں نے ضربہ سلمہ پڑھنا شروع کیا جامع مسجد عیدگاہ نیا محلہ جہلم میں، وہ مجھے جگہ بھی یاد ہے جہاں میں نے پہلی بار پاٹ کر قاری محمد یاسین صاحب تھے نابین مانگڑ منڈی بہاؤالدین کے، ان سے میں نے سلمہ جربہ والا سبق پڑھا۔ اس سے لے کر آج کیا تاریخ ہے 3 جولائی 2018، میں اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایسا کوئی لیڈر ہے جو اپنے پوری زندگی کا حساب کمائی بھی دے دے اور خرچ بھی دے دے تو پھر ٹھیک ہے آپ اسے بات کریں۔ جب ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ مولوی روٹی کہاں سے کھاتا ہے، یہ مولوی پیسے کہاں سے لیتے، یہ کوئی سوال ہے؟ یہ تو کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے یہ ساری باتیں۔ تو اس نے اگر ایک مولوی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے کو عزت دے دی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو مانیں کہ یار وہ عزت دینے والا تو وہی ہے، اس کے جناب یہ 21 کروڑ روپے لے لیے اور اس نے وہاں سے پیسے لے لیے۔ بھائی پیسوں کو کوئی ثبوت ہوتا ہے نا، آپ میڈیا کا دور ہے، آپ یہ میری ساری باتیں اس سے پتہ نہیں کیا کیا لوگ نکالیں گے اپنے مطلب، اس پر بھی تبصرے ہوں گے، یہ مولانا نے دیکھیں یہ بڑا دہشت گردی کی باتیں کرتا ہے۔ اب میں ہالینڈ والوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر ایٹم بم ہوتا، آج میرے پاس ہوتا تو میں نے ان کے خاکے مقابلہ کرنے سے پہلے ان کے ملک پر برسا دینا تھا، میں پکی بات ہے، مجھے آج بھی یہ دے دینا ایٹم بم تو میں نے ہالینڈ پر برسا دینا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حضور کے خاکوں کا مقابلہ کرائیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، کیونکہ یہ ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ۔ یہ امام مالک نے کہا تھا کہ اگر حضور کی امت حضور کے خلاف بات ہو اور حضور کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے تو امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ساری امت پھر مر جائے۔ تو یہ آپ کہیں گے یہ بڑی انتہا پسندی ہے، یہ انتہا پسندی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی پوری سلطنت فرمایا تھا کہ اب مدینہ پاک میں اکیلا رہ جاؤں، جنگل کے درندے آئیں مدینہ خالی دیکھیں اور صدیق اکیلا بیٹھا ہو تو میری ٹانگوں سے پکڑ کر وہ لے جائیں جنگل کے درندے، لیکن مسئلہ ختم نبوت پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، سارے مدینہ چھوڑ کر جنگ یمامہ میں چلے جاؤ۔ اب میں نے اسلام جب یہ پڑھا ہے تو میں کیسے مصلحتوں کا شکار ہو جاؤں کہ میں لاہور بیٹھا رہوں ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چوں سے تو نہیں۔ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کے تمام مسائل سے جداگانہ مسئلہ ہے، اس پر کسی کو رائے زنی کا حق ہی نہیں ہے۔ ہاں محبت کر سکتا ہے تو وہ کرے، یہ اب مجھے کل واللہ بھی نہ آتی ہو اور کل واللہ کا میں ترجمہ بھی نہ کر سکوں، اس لیے میں حضور کی ختم نبوت پر بات کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ میرے پاس میڈیا ہے، اس لیے کہ میری حکومت ہے، اس لیے کہ میں پیسے والا ہوں، اس لیے کہ میرے پیچھے فورس کھڑی ہے، اس لیے میں حضور کی عزت کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جو مقابلے میں کھڑا ہے اس کی حکومت نہیں ہے، اس کے اسمبلی میں ممبران نہیں ہے، اس کے ساتھ میڈیا نہیں ہے، اس کے پاس دنیا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کروڑوں کے لوگوں کو دینے کے لیے، اس لیے اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بالکل آپ ہمیں بھی بٹھائیں، ڈاکوؤں کو بھی بٹھائیں، جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے مارے ان کو بھی بٹھائیں،
جنہوں نے ناموس رسالت پر باتیں کی ہیں ان کو بھی بٹھائیں. بالکل میں جذبات میں نہیں ہوں گا، لیکن اس کے لیے شرط اتنی ہوگی کہ قرآن اور حدیث سے بات ہوگی. اب وہ یورپ کیا کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہاں عیسائی کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. بات جب حضور کی ہوگی تو حضور کے دین کے مطابق بات ہوگی. وہ یورپ کیا کہتا ہے، ہم نے کبھی مداخلت کی، انہوں نے وہاں شادیوں کے ایسے ایسے بندوبست کیے، ہم نے تو نہیں بولے ان پر. اور وہ کیا کیا قانون بناتے ہیں اس پر تو ہم نہیں بولتے. لیکن ہمیں کیا اپنے نبی کی عزت پر بات کرنے کے لیے بھی یورپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں اپنے نبی کی عزت کہاں تک کرنی چاہیے. جہاں تک آپ کو تکلیف نہ ہو وہاں تک ہم قانون ختم کر دیں، جہاں تک آپ کو تکلیف نہ ہو وہاں تک ہم جہاد کی بات کریں، جہاں تک آپ کو تکلیف نہ ہو ہم اسلام کی یہاں تک بات کریں، آپ کے قانون کو کوئی ضرب نہ لگے. پھر حضور کی آمد کا مقصد ہی کیا رہ گیا؟ پھر حضور کی آمد کا مقصد ہی کیا ہے کہ جب کسی کو تکلیف ہی نہیں ہونی، پھر 2 سپر پاوریں صحابہ نے کیوں گرائیں؟ ان کے ساتھ معاہدے کر کے رہتے. اور پھر یہ اسلام کا قانون ہے کہ 2 سپر پاوریں صحابہ کے دور میں موجود تھیں، تو آج حضرت عمر نے ایک پاور سے اتحاد کر کے دوسری پاور کو نہیں گرایا. اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے. آپ نے بیک وقت 2 سپر پاوروں سے ٹکر لی، اور 2 سپر پاوروں سے ٹکر لینے کے بعد آپ نے ان دونوں کو گرا کر رسول اللہ کے دین کا جھنڈا لہرایا. یہ اسلام کا اپنا کمال ہے. ہمیں کہتے ہیں اس سے بات کر لو. ہمارے پاس یہ پارٹیوں والے، یہ جو جن کو آپ بڑی بڑی پارٹیاں کہتے ہیں، ان کے نمائندے خفیہ طریقے سے آئے، جی ہم سے ہماری ایک بات سن لیں، کچھ لیں کچھ دو، کچھ لو کچھ دو، وعدہ کر لیں سیٹوں پر، اتنی سیٹیں آپ لے لیں آپ خدا. یہ جو بڑی پارٹیوں والے ہیں نا، ان بیچاروں کو یہ آئے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے ہمارے اوپر شل گرائے اور آپ نے ہمارے بندے شہید کیے. یہ دوسرا جو ہے وہ میں نے کہا آپ صرف کی تعزیت کے لیے چلے گئے، ممتاز کی تعزیت کے لیے نہیں گئے، تو ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ ختم نبوت کے لیے اسمبلی سے آپ بھی استعفیٰ دیتے تو پھر ہم آپ کے نہیں ہم نے تو اس میں نہیں نا، وہ حکومت کا مسئلہ تھا. میں نے کہا تم بھی اس کے برابر کے شریک ہو، یا تو تم استعفیٰ دے کر باہر آ جاتے کہ ہم جس طرح جمالی نے دیا تھا، پھر ہم کوئی سوچا جا سکتا تھا. تم اس وقت برابر کے اسمبلی کے 11:59 60 کی تم نے تنخواہ لی، آخری منٹ کی بھی اسمبلی ممبری کی تم نے تنخواہ لی. آج کس منہ سے ہمارے پاس آتے ہو کہ جناب ہم بھی ختم نبوت کے ماننے والے ہیں؟ کوئی اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ محکومی مسلمان خود فروش است. ہاں کہتا ہے یہ اپنی محکومی سے خود اپنے آپ کو بیچ بیٹھا. گرفتم وہ دوسری محکومی مسلمان خود فروش است، گرفتار طلسم چشم و گوش است. کہنے لگا اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آنکھیں سیر ہو جائیں، ایسی کوئی چیز ہو، اور بس یہ میرے کان سنتے رہیں، ایسی کوئی چیز ہو جائے، میرا پیٹ بھرا رہے. کہنے لگا یہ ان چیزوں میں گرفتار ہو گیا اور اس کے لیے اور کوئی دنیا کے اندر جگہ نہیں رہی. اس واسطے ہمیں بہت یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی حضرت جی ابھی تو جولائی مئی میں پچھلے سال رجسٹرڈ ہوئی نا، اور ہر طریقہ انہوں نے آزمایا، اور ابھی بھی ہمارے بندوں پر سیالکوٹ میں 4 شیڈول لگایا صرف لبیک کی وجہ سے کہ اس کی سرگرمیاں بڑی غلط ہے. یہ تک بنتی ہے کہ ہماری کیا سرگرمی ہے. میں کراچی سے آیا ہوں، آپ دیکھیں ہماری کیا سرگرمی ہے. ہم نے کسی کو کیا کیا ہے؟ ہم نے تو لبیک لانتیں بھی نہیں بھجوانے دیتا میں. کئی لڑکے کہتے ہیں فلاں پر لانت، میں نے کہا نہیں لانت نہیں بھیجنی، آپ صرف لبیک کا نعرہ لگا. لانتوں کا اب دیکھیں، مجھے آپ کہتے ہیں یہ بڑا شدت پسند ہے. نعیم الحق نے ساری دنیا کے سامنے اس کے لیڈر کو، دانیال نے کہا وہ چور ہے، اس نے پوری دنیا کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا. ایک لیڈر کی محبت میں زیادہ سے زیادہ عمران اس کو کیا دے گا؟ اسمبلی ممبری دے دے گا، یا وہ جیت گیا تو وزارت دے دے گا. اس نے بغیر سوچے سمجھے عمران سے جا کر پوچھا بھی نہیں کہ جی اس کی سزا کیا بنتی ہے، آپ کو اس نے چور کہا، مجھے لوگوں کے سامنے کرنی. یہ ہوتی ہے بات. اس کو اسے محبت ہے، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا بغیر سوچے سمجھے. تو ہم اگر رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے جذبات برانگیختہ ہو جائیں تو وہ تو بات ہی اور ہے. ایک لیڈر کی خاطر بندہ وزیر کے منہ پر تھپڑ مار دے، آپ اس کو انتہا پسند نہ کہیں، شدت پسند نہ کہیں. تو میرے جیسا بندہ جو قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے اور حضور کے جانتا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم. مجھے جو حضور کے بارے میں پڑھا دین، میں اگر جذبات میں آ کر کوئی بات کر دیتا ہوں تو کہتے ہیں یہ بہت انتہا پسند ہے. وہ نعیم الحق تو کسی نے اس کو انتہا پسند نہیں کہا. کون سی گالیاں ہیں جو انہوں نے نہیں دی ایک دوسرے کو. اور پھر مشرف کے اختلاف نون لیگ سے 19 سال ہو گئے، آئندہ سال 20 سال ہو جائیں گے. 99 میں حکومت اس نے ہٹائی ان کی. آج بھی کسی نون لیگی سے پوچھے مشرف کون ہے تو اس کو کتنی گالیاں وہ دیتے.
19 سال کے بعد بھی ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی مشرف سے، تو وہ اپنی ذات کے لیے 19 سال کے بعد بھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں غاصب ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فلاں ہے، اس لیے کہ اس نے ان کی حکومت ختم کی۔ تو ہمیں کہتے ہیں جی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ گیا، تو مولانا اتنے جذبات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو نون لیگ والے 19 سال ہو گئے، ان کے جذبات ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے لیڈر سے زیادتی ہوئی ہے۔ تو جب حضور کی ناموس پر زیادتی ہوئی، حضور کی ختم نبوت پر زیادتی ہوئی، مسجدوں کے سپیکر اتارے گئے، مرزائیوں کو بہن بھائی کہا گیا، اگر مرزائی ان کے بہن بھائی ہے تو پھر میں اور آپ ان کے کیا لگتے؟ ختم نبوت کا منکر ان کا بہن بھائی ہے، اور میں اور آپ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، امتی، غیر امتی، سارے دروازے بند ہیں۔ تو ان کو ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ میرے بہن بھائی ہیں اور قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر قیمتی اثاثہ مرزائی ہونا ہے تو پھر 36,000 منکرین ختم نبوت جنگ یمامہ میں صدیق اکبر نے مروا دیے، 36,000 بندہ، اور باقی بھاگ گئے۔ ایک بندہ تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یہ تو قیمتی اثاثہ ہیں، آپ ان کو اتنا ظلم کرنے لگے۔ اب مرزائی بھی ان کا قیمتی اثاثہ بن جائیں اور پھر ان کے کہنے پر ختم نبوت پر یہ ڈاکے بھی ماریں، اور پھر ڈاکے مارنے کے بعد 3 دن وضاحت کرتے رہے جی کچھ بھی نہیں ہوا، مولوی نے انگلش نہیں پڑھی ہوئی اس لیے ان کو سمجھ نہیں آئی، انگلش پڑھے ہوتے تو پھر 3 دن کے بعد کہتے ہیں نہیں جی وہ کلرکوں نے غلطی کی، پھر کہتے ہیں نہیں وہ 36 بندوں نے غلطی کی، پھر وہ جمالی کہتا ہے کہ نہیں پوری اسمبلی بیڑا غرق ہو جائے۔ ہم تو وہاں صرف پوچھنے کے لیے گئے، ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم فیض آباد جا کر پوچھیں وہ ڈاکو کون ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات سنتے، ہمارا کھانا پانی بند کیا، پھر جو الزامات لگا ان کو روٹی کون دیتا ہے، ان کو کوئی اور لے آیا ہے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی گدی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ارادے کر لیے آپ کو مارنے کے، تو انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ اگر تم ان کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی معاہدہ کریں، تیسری وزیر نہیں ہٹے گا کبھی، یہ حکومت طے کر چکی ہے آپ کو مار دے گی، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے بندے مر جائیں، اس لیے آپ برائے مہربانی کوئی تیسری صورت نکالیں اور آج رات نکل جائیں، کیونکہ 12 بجے ان کا پروگرام ہے کہ وہ حملہ کر دینا ہے۔ تو میں نے ان کو کیا کہا جی مولانا صاحب، تو میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا ایمان فیض آباد رکھ کے چلا جاؤں کہ حضور مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے، میں آپ کی ختم نبوت پر حفاظت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنا سارا واپس جا رہا ہوں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فیض آباد ایمان رکھ جاؤں اور پھر میں لاہور چلا جاؤں۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات نے حضور کے سامنے، یہ میرے سے صرف سوال ہونا ہے قبر میں کہ یہ ان کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو، کہ آپ سے بھی ہونا ہے؟ آپ سے نہیں ہونا یہ سوال، یہ صرف مولوی خادم سے ہونا ہے کہ بھائی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا تھا تو کدھر تھا، یہ میرے سے ہی صرف سوال ہونا ہے، آپ حضرات سے نہیں ہونا۔ کل قیامت والے دن جب زبانیں اتنی بار ہوں گی تو حوض کوثر پر آپ نے نہیں پانی پینا، میں نے نہیں پینا، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے میں نے اور آپ نے نہیں، اللہ کے سامنے ہر بندے نے پیش ہونا ہے، جہاں ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں بندے اور رب کے درمیان ترجمان نہیں ہونا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فرمایا ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی اور تمہارے اعمال کے بارے میں رب پوچھے گا، پھر اعمال اچھے تیار کر کے آنا۔ لا ترجو بعدی دلالن، میرے بعد میں گمراہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے تم نے۔ اور پھر آگے جو حضور کے اپنے الفاظ ہیں وہ تو ترجمہ ہی کبھی کسی نے نہیں کیا، عورتوں کے حقوق، حضور نے عورتوں کو کتنے حقوق اس دن عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں کوئی ادھر سے کرتا ہے کوئی ادھر سے کرتا ہے، بس میں یہ آپ کہتے ہوں گے مولانا تقریر کر رہے ہیں، یہ تقریر نہیں کر رہا، تقریر کا انداز اور ہے، ہاں اس میں طرزیں بھی لگاتا ہوں، اس میں حدیثیں بھی لمبی پڑھتا ہوں، اس میں جناب شعر بھی بڑے لمبے لمبے پڑھتا ہوں، اس میں پھر اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، میں تقریر نہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ سوال قبر کے میرے لیے صرف نہیں بنے، ان مولویوں کے لیے نہیں بنے، ان پیروں کے لیے نہیں بنے، ہر بندے سے سوال ہوگا۔ کم از کم آپ بڑے لوگ ہیں، ہم آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ بڑے نہ ہوتے تو کوئی ہماری خبر بھی دکھا دیتے مسکینوں کی، آپ بڑے۔ تو مشرف کے دور میں ایک بندے نے کہا نا مشرف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ایک بندہ کہنے لگا مشرف جو ہے یہ شیر ہے۔ تو شیر نے کسی سے پوچھا تھا کہ بھائی شیر بچے دیتا ہے کہ انڈے دیتا ہے، اس نے کہا جی شیر کی اپنی مرضی ہے، وہ انڈے دے یا بچے دے، ہے نا۔ تو اس نے کہا میں کہوں انڈے دیتا ہے تو تو مجھے پھر مار دے گا، شیر جو ہوا، جی میں کہوں نہیں بچے دیتا ہے، وہ کہے نہیں میں تو انڈے دیتا ہوں، تو پھر بھی تو مجھے مار دے گا۔ تو آپ بڑے لوگ ہیں بابا، ہم نے آپ کو کیا کہنا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے
کہ آپ جو ہے وہ ہماری سچی بات لوگوں کو دکھائیں. اب اتنا بڑا ہمارا وہ نظام بنا ایئرپورٹ سے لے کر مزار قائد تک، تو کسی نے نہیں دکھایا، اس لیے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت اور ختم نبوت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. تو ہم نے جرم کوئی نہیں کیا. ویل چیئر پر بیٹھ کر جرم ہو بھی کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قریب کھڑا ہو تو اس کی جیب کاٹی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی جرم تو نہیں ہو سکتا. ہاں میرے قریب کوئی کھڑا ہو تو جیب کاٹی، اور تو میں پانی بھی یہاں دور پڑا ہو تو میں نہیں پکڑ سکتا. کم از کم آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہو، آپ ہماری خبریں دکھائیں. جو غلط ہو بالکل آپ میں سے جو مرضی، میرا گریبان بھی کوئی پکڑے گا نا حق کی خاطر تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے حق کی خاطر میرا گریبان پکڑا اور آپ نے مجھے برا بھلا کہا. اور لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں اور خط بھی لکھتے ہیں، میسج بھی بھیجتے ہیں. میں ان کا وہ خط پڑھ کے اگر بات صحیح ہو تو میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں، فون اگر نمبر لکھا ہو، نہ لکھا ہو تو پھر تو اس کی اپنی مرضی ہے. اس لیے آپ ہماری جماعت جو ہے الیکشن میں کتنے بندے کھڑے ہوئے؟ 571 بندے ہمارے کھڑے ہوئے. بہرحال کافی تعداد میں کھڑے کیے. اور پھر ہم نے پارٹی فنڈ بھی نہیں لیا، کسی سے 1 روپے بھی نہیں لیا. آپ دیکھتے ہیں ملک میں کتنی انہوں نے غضب مچائے رکھا، پارٹی فنڈ کے نام پر کروڑوں لیے. ہم نے کسی امیدوار سے 1 روپے بھی نہیں لیا. اگر کسی پکڑا جائے ہمارا کوئی بندہ پیسے لیتے ہوئے تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی حساب لیں گے. اب بتائیں تبدیلی اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے پکڑ کر وہ شاہینوں کے مقابلے میں کھڑے کر دی. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ تبدیلی اس کو کہتے ہیں. وہ پارٹی فنڈ بھی نہیں لیا. اور پھر ہم نے اتنے بڑے بندے کھڑے کیے جو قومی جماعتیں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ان کی بڑی ورث ہے، انہوں نے بھی اتنے بندے نہیں کھڑے کیے. ہمارے مقابلے میں ایک جماعت نے وہ 1400 ووٹ لیے، ایک نے 500 لیے 120 حلقے میں. ہم نے تو نہیں کہا. اور ایک وہ جسٹس پارٹی ان کی ہے، وہ افتخار چودھری صاحب کی، انہوں نے 85 ووٹ ہمارے مقابلے میں لیے. اور میڈیا پر بیٹھ کر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جی عنقریب ان پر پابندی لگ سکتی ہے. میں نے کہا پابندی تو اس پر لگے کہ جو 85 ووٹ لیتا ہے. پابندی اس پر کیوں لگے بھائی جو 7000 سے زیادہ لیتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ جس کو قوم 85 ووٹ دے رہی ہے این اے کے حلقے میں، تو پابندی تو اس پر لگنی چاہیے. آپ نے بیلٹ پیپر کے اتنے خرچہ کروایا اور امیدوار کے بھی اتنے خرچے کروائے اور قوم آپ کو 85 ووٹ دے رہی ہے، پابندی تو اس پر لگنی چاہیے. کہتے جی ان کو پابندی لگنی چاہیے. یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اٹھا کر اوپر لائے ہیں اور کسی سے کوئی کرپشن نہیں کی ابھی تک. اور دعا فرمائے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کو ہدایت دے جو ہمارے ساتھ ہے. دعا ہی ہے نا، کرپشن کوئی نہ کرے اور قوم کی لوٹ مار نہ کرے. اب ہمارے کوئی چندے کا انتظام نہیں ہے، بالکل کوئی بھی نہیں. ابھی تک مجھے 1 روپے بھی پارٹی کے کسی بندے نے نہیں دیا کہ جی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ پیسے 1 روپے پنجاب میں کسی نے نہیں دیا اور ادھر بھی کوئی نہیں دے گا. اور میں چپ کر کے واپس چلے جاؤں گا. یہی پر 1 روپے کی میں بات کر رہا ہوں. 10 روپے بھی مجھے کسی نے نہیں دیے ابھی تک کہ جی آپ اتنا بڑا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہماری طرف سے یہ ہمارے دفتر کا خرچہ جو ہے اس کا کرایہ 1,33,000 ہے لاہور میں جو ہے، اور اس پر بھی روپے کبھی کسی نے نہیں دیا جی آپ یہ بھی لے لیں. تو پھر آپ کہتے ہوں گے یہ پھر کون کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال یہی ہے کہ کوئی آ کر کہتا ہے جی اس دفعہ میں کرایہ دے دوں گا اور یہ بجلی کا بل میں دے دوں گا. کوئی آ کر کہتا ہے اچھا جی یہ کھانا، ایک ہمارے سید صاحب ہیں اب انہوں نے لنگر وہاں چلایا ہے، وہ 3 ٹائم روٹی دے رہے ہیں اپنی جیب سے. تو رمضان المبارک میں بھی 200-250 بندے کی افطاری اور سحری جو ہے وہ ہمارے دفتر میں دور دور سے لوگ آتے. جناب ایم این اے کے ٹکٹ ایم پی، گاڑیوں کی لائن ہوتی لیکن وہ لینڈ کروزروں والوں بھی نے کبھی ہمیں 10 روپے نہیں دیے. یہ بھی لطف کی بات ہے. آپ دل پر ہاتھ رکھیں تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ بھائی لینڈ کروزر باہر کھڑی ہے، وہ کھانا ہمارے دفتر سے کھا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پوچھتا بھائی یہ دفتر کا خرچہ کون چلا. تو یہ تبدیلی ہے حقیقت میں کہ انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گی، لیکن آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا. بس یہی ہے میرا پیغام. اگر کسی کو کوئی سوال ہے کرنے کی ہے ضرورت اس کے بعد بھی تو وہ کر لے. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کوئی بھی نئی سیاسی قوت آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وردی ہے. یہ الزامات آپ پر بھی ہیں اور خاص طور پہ آپ کو فوج سے فنڈنگ کے بھی معاملات جو ہے کہ بڑی بات ہے. اس سوال سے بتائیے گا اس میں کتنے صداقت؟ اس میں جو ہے وہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ فنج اللہ نت اللہ علی الکاذبین جو ہمارے اوپر الزام یہ لگا رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لائیں.
میں تو پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، میری آج تک ان سے ملاقات، وہ ایک ہی بندہ آیا تھا وہ میرے خیمے میں، تو بس ایک میری وہ بھی ملک کے مسئلے میں کہ جی ملک بچائیں، پورا ملک جام ہو چکا ہے اس وقت، خدا کے لیے یہ دھرنے اٹھا لیں آپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات ختم، اتنی بات ہے۔ اس سے نہ پہلے میں کسی سے ملا ہوں، نہ کسی سے بعد میں ملا ہوں، نہ کبھی کسی سے میری کوئی بات ہوئی ہے۔ یہ جو آتے ہیں نیچے نیچے لوگ آتے ہیں، جی وہ حضرت صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ نثار جٹ جو تھا فیصل آباد والا، وہ مجھے ملنے آیا، ایم این اے جو تھا، استعفیٰ دیا تھا ختم نبوت، تو اس نے جب ادھر ادھر کی بات کی تو میں نے کہا مجھے پتہ ہوتا تو میں نے آپ سے ملنا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا آپ اتنے، میں نے کہا جب آپ ختم نبوت کے لیے استعفیٰ دیا ہے تو پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ کوئی آپ کے اور مقاصد تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، بات ختم۔ تو میں تو نہیں ملتا ایسے لوگوں سے کہ جو فنڈے کی بات، آپ بتائیں نا آپ کے پاس کوئی ہے اس کا، تو پھر لوگوں کے کہنے سے کیا؟ اگر آپ ہے تو یہاں مووی چلا دیں کہ آپ پیسے لے رہے ہیں فلاں بندے۔ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ملک کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، آپ اس میں سے جو کس 1400 ووٹ لیتے ہیں 7,500 کے مقابلے میں وہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ میرا سوال تو مکمل ہونے دیجیے نا، آپ اگر الیکٹ ہوتے تو ان میں سے کس جماعت سے اتحاد کریں گے؟ نہیں، اتحاد کسی سے بھی نہیں ہوگا۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ دینی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے ایم ایم اے، آپ کی بھی دینی جماعت ہے، وہ وہاں کے پی میں حکومت بھی بنا چکے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہ چکے ہیں، تو کیا آپ کا ان فیوچر ان سے کوئی اتحاد ممکن ہے یا آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ جناب، ہمارا اتحاد کسی سے فی الحال نہیں ہونا، جو ہمارے منشور کے اوپر آئیں گے ان سے پھر بات ہو سکتی ہے۔ بس منشور ہمارا آپ دیکھ چکے ہیں 20 نکاتی، اگر ہمارے منشور کے مقابلے میں کسی کا منشور ہے تو وہ لائیں، ہم اس سے بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ تو منشور نہیں ہے نا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ پڑے اور اسمبلیوں کی لذت اٹھاتا رہے بندہ، تنخواہیں لیتا رہے، اور جب اسمبلیوں کی رکنیت ختم ہو جائے پھر اسلام یاد آ جائے، ایسی بات تو نہیں نا۔ علامہ صاحب، قمر خان میرا نام، نوائے وقت سے تعلق۔ جی بسم اللہ۔ کل کا مارچ کراچی کی تاریخ کے بہترین بڑے مارچوں میں سے ایک تھا، لیکن پذیرائی کسی بھی سطح پر حاصل نہیں کر سکی آپ۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ انہوں نے تو ہمیں پہلے دن سے پذیرائی نہیں دی، پہلے دن سے ہمیں دہشت گرد اور کیا، لیکن چلتے چلتے بات کہاں تک چلی گئی، تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا۔ ہم بھی کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر ہماری کوئی نیکی اخلاص ہوا تو اللہ تعالیٰ کسی کا ضائع نہیں فرماتا، اور انشاءاللہ وہ ہمیں دکھا دے گا ہماری محنت۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی دو نمبری ہوئی تو پھر وہ خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی اور قیامت والے دن بھی آپ جا رہے ہوں گے اور ہمیں پکڑا ہوگا کہ یہ 2 نمبر تھے جو دین کے نام پر 2 نمبری کرتے تھے۔ بس اتنی بات۔ مولانا صاحب، میرا نام یاقوب مغل ہے، میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ مذہبی سیاستدان اور دوسرے جو جمہور سیاست کر رہے ہیں، آپ کی سیاست بالکل ہی مختلف ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جیتیں گے پاکستان کے اندر؟ کیسے آپ کو کوئی انقلاب لا سکیں گے؟ تو اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی ہے فلسفہ کہ آپ کامیاب ہوں گے پاکستان میں؟ یعنی پاکستان میں جیتنے کے لیے نمبر 2 مذہبی ہونا اور نمبر 2 سیاسی ہونا ضروری ہے، یہی مطلب؟ مذہبی بھی ہو تو بندہ نمبر 2 ہو، کہتے ہیں نا دونوں سے آپ مختلف چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، آپ پنجاب میں آئے نا ذرا، 28 رمضان کو ہم نے ایک آنے کا صرف دورہ کیا تھا تو پورے گاؤں کے گاؤں روڈوں پر آ گئے تھے، صرف ایک۔ اور میں بھاولپور گیا ہوں تو وہاں پورے گاؤں کے گاؤں باہر آ گئے۔ یہ تبدیلی ضرور آئی ہے، یہ بات آپ مانیں، تبدیلی آئی ہے انشاءاللہ۔ اچھے لوگ پھر اللہ تعالیٰ، اگر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر قوم خود تبدیلی چاہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تبدیل کر دے گا، اچھے لوگ لے آئے گا، اپنا فضل فرما دے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جلسے اور جلوس جو ہے وہ انتخاب میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ پولنگ اسٹیشن جو ہے ہماری قومی سیاست کے اندر یہ رمال بنتے رہے ہیں، آپ نے پولنگ اسٹیشن کے لیے اپنی کیا حکمت عملی اور پالیسی کرتے ہیں؟ جی وہ اس پر دن رات، آج بھی خواتین کا بھی تھا، وہ باہر میں بیٹھ کر ان کو پردے میں نے خطاب کیا، وہی خطاب کر کے آ رہا ہوں۔ اور لاہور کے اندر بھی میرے آنے سے پہلے ہفتے والے دن خواتین کا 2500-3000 خواتین کو جمع کر کے
وہاں صرف خواتین ہی گئی، میں تو نہیں گیا، صرف رپورٹ لی. تو تبدیلی تو بہت زیادہ آ رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے کارکنوں کی، بھئی خواتین کی کہ پولنگ پر کیسے کام کرنا ہے. تو کام بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ اس پر کام جاری ہے اور دن رات یہی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ بہتری آئے گی، لیکن وہ اتنا بڑا بت گرتے گرتے بھی تو دیر لگے گی نا. اس کے لیے پھر خالد بن ولید کی ضرب چاہیے عزا بت توڑنے کے لیے. ہاں جی، حضور نے بھیجا تھا خالد بن ولید کو عزا بت توڑنے کے لیے، تو اس میں خالد کی ضرب نے توڑا تھا، باقی تو وہ نہیں گر رہا تھا. جی، تو اس بت ٹوٹتے ٹوٹتے بھی دیر لگے گی انشاءاللہ. حبل بت مولا علی نے کعبے کی چھت سے نیچے گرایا تھا. حبل وہ زنجیروں سے باندھا ہوا تھا کعبے کے اوپر، تو مولا علی کے زور نے اس کو کھیڑا تھا. وہ تو اتنے موٹے موٹے زنجیروں سے باندھا ہوا. تو بت توڑنے کے لیے حیدری پاور بھی چاہیے اور خالد بن ولید کی تلوار بھی چاہیے. سر میرا نام قاضی آصف ہے اور میں ویڈیو نیوز سروس سے میرا تعلق ہے. آپ نے ابھی کہا کہ دو نمبر مذہبی اور 2 نمبر سیاستدان ہونا ضروری ہے. آپ کا کون سا نمبر ہے؟ ہمارا نمبر 1 ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے 1 نمبر والے استعفے لیتے ہیں نا، 2 نمبر والے تھوڑے لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ متبرک نام اور متبرک جو ہے وہ نعرے جو ہے وہ مذہبی وہ سیاست میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ بیسیکلی کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، آپ کو بھی نہیں پتا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. حقیقت ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. بھائی حضور کا دین تخت پر لانا چاہتے ہیں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. اگر میں کچھ کرنا چاہتا نا تو کم از کم 10 سیٹوں کے اوپر میں بھی قومی کاغذات داخل کرا سکتا تھا، اور مجھے تو پیشکشیں بھی تھی. میں نے 1 سیٹ پر بھی نہیں داخل کرائے. آپ سوچ لیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو آگے نہیں لانا چاہتے، آپ لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. جو چاہتے دن رات جو آپ روتے ہیں کہ ملک میں ایسے ہو گیا، ملک میں ایسے ہو گیا، ملک میں ایسے ہو گیا، مولوی بھی ایسے ہو گئے، پیر بھی ایسے ہو گئے، سیاستدان بھی. ہم عوام کہاں جائیں؟ ہم عوام کو تو آگے لا رہے ہیں نا. سمجھ آئی؟ آپ کو ہم آگے لا رہے ہیں. آپ بتائیں، نوجوانوں کو ہم نے ٹکٹ نہیں دی. ہمارے وہ کدھر ہے؟ یہاں PhD بیٹھے ہوئے لوگ، بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگ. ہمارے پاس تو نوجوانوں نے خود بنا کر میرے پاس اتنی فائلیں ہیں کہ ملک ہم ایسے چلائیں گے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی تھی، آپ آگے آئے. تو میں ان کی بات، ہمارے پاس تو سارے وہ یہ بیٹھے ہیں، یہ لوگ ملک چلائیں گے. میں تو نہیں چلانا، میں نے تو ویل چیئر پر بیٹھ کر تقریریں ہی کرنی ہے. آپ جو کہتے ہیں وہ سخت باتیں کرتا ہے. آپ نے اتنا میں نے اقبال پڑھا، کسی سے سنا آپ نے کبھی زندگی میں؟ ان کو تو کل واللہ نہیں آتی وزیر قانون کو. آپ نے خود بھی تو انتخابات میں جانے سے قبل کوئی اسیسمنٹ کی ہوگی کہ آپ کو کتنی سیٹیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اندازے پر تو، ذہن پر تو حکم نہیں ہوتا، گمان ہی ہے، لیکن انشاءاللہ بہتر نتیجہ آئے گا. ہم دعویٰ نہیں کرتے، دعویٰ تو اللہ رسول پر بھروسہ ہے. ایک بھی نہ ملے پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اپنی رضا پر راضی رکھے کہ اگر فیصلہ اس کا یہی ہے کہ ہم نے پیچھے مار اور ابھی کھانی ہے تو ہم اس پر بھی راضی ہیں، اس پر بھی راضی ہیں. ابھی ہمیں جیلوں میں گھسیٹا گیا، آپ نے یہ نہیں بیان کیا کبھی. مجھے ہتھکڑیاں لگائی رکھی جیل کے اندر جا کر، پیچھے اس ویل چیئر کے ساتھ باندھے رکھا مجھے. ہم نے آپ کے ساتھ کبھی رویا نہیں نا. آپ کہتے ہیں بس وہ مولوی صاحب نے ایک گالی دے دی. اب یہ نہیں دیکھا کہ مولانا کو جیل میں، مجھے ایسی گندی جیل میں رکھا گیا جہاں انسان رہ ہی نہیں سکتا تھا. اتنے موٹے موٹے لال بیگ تھے وہاں. جو کمبل انہوں نے مجھے دیے 4 جنوری کو کتنی سردی ہوتی ہے، تو وہ بدبودار تھے، وہ اس میں سو بھی نہیں سکتا تھا. پانی دینے والا مجھے جیل میں کوئی نہیں تھا، وضو کرانے والا نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی نہیں رویا آپ کے سامنے. یہ ایسے نہیں ہے بالکل. ہم نے بڑے بڑے ظلم برداشت کیے. مجھے گھسیٹ کر لے گئے، جس طرح یہ بوری نہیں پھینکتے، مجھے اٹھا کر ایسے پھینکا پولیس کی گاڑی میں. حالانکہ میں تو کمر کی تکلیف ہے. مجھے دوسری منزل سے 2 پولیس والوں نے، ایک نے ادھر سے بازو سے پکڑا. میں نے کہا یار میں چل نہیں سکتا. انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو چل نہیں سکتا، چلو اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ. پھر بھی میں نہیں رویا. آپ ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کا بھی کبھی ذکر کر دیا کریں کہ مولانا اتنے معذور ہونے کے باوجود ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ پورے میرے گھر لوٹا گیا اور پوری قرآن و حدیث انہوں نے 2 لائبریریاں میری توڑ کر نیچے پھینکی. کہتے تھے اس کے پیچھے خود کچھ جیکٹیں اس نے رکھی ہوئی ہیں. اور ہم نے دکھایا CCPO لاہور کو، سب کو بلا کر بھائی یہ قرآن. میں نے کہا نہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ بڑی ایجنسیوں والے لوگ تھے. میں نے کہا چلو وہ خالق مالک بھی ایک ہے، پھر انتقام ان سے وہ لے لے گا.